زمانے کی ٹھوکروں نے اسے پتھر بنا دیا تھا، مگر شہر کے معروف تاجر اعظم خان کے لیے یہ پتھر ہونا ہی اس کی کامیابی کی کلید تھی۔ اس نے زندگی کو ہمیشہ ایک حساب کتاب کی ڈائری سمجھا، جہاں نفع اور نقصان کے سوا تیسرا کوئی خانہ نہ تھا۔ اعظم خان کا ماننا تھا کہ کائنات کا پہلا اور آخری قانون چھیننا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہاں مانگنے والوں کو صرف حسرت ملتی ہے۔ وہ اپنی عالیشان فیکٹری کے آہنی گیٹ سے جب بھی اپنی چمکتی گاڑی میں داخل ہوتا تو چوکیدار سے لے کر مینیجر تک سب کی سانسیں تھم جاتیں۔ لیکن اس کی زندگی کا توازن اس دن بگڑا جب اس نے فیکٹری کے پچھلے گودام کے اندھیرے کونے میں ایک روح فرسا منظر دیکھا۔ وہ ایک کتا تھا جس کا نچلا دھڑ گاڑی کے کسی وزنی پہیے کے نیچے آ کر کچلا جا چکا تھا۔ خون کی بو اور مٹی کی تہوں نے اس کی کھال کا رنگ بدل دیا تھا۔ اعظم خان، جو عام طور پر ایسے مناظر سے کراہت محسوس کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا تھا، اس دن نہ جانے کیوں رک گیا۔ شاید اس کتے کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی زندگی کی وہ آخری چنگاری تھی جو موت سے سودا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کتے کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ اعظم خان نے سوچا کہ یہ جاندار اب چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس نے اپنے ملازم کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے باہر پھینک دیا جائے، مگر پھر رک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب قجبخت سا خیال ابھرا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قدرت، جو اتنی بے رحم ہے، اس معذور اور بے بس مخلوق کو رزق کیسے پہنچاتی ہے۔ کیا واقعی توکل نام کی کوئی چیز اس مادی دنیا میں وجود رکھتی ہے؟ اس نے ملازم کو کتے کو وہیں رہنے دینے کا حکم دیا۔ اعظم خان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتے کا علاج نہیں کروائے گا، نہ اسے کھانا دے گا، بلکہ صرف دور سے مشاہدہ کرے گا کہ یہ بے زبان فاقوں سے تڑپ کر مرتا ہے یا غیب سے کوئی ہاتھ اس کی مدد کو آتا ہے۔ سارا دن گزر گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو اعظم خان اپنی فیکٹری کی بالکونی میں کھڑا نیچے گودام کے اس ویران حصے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ فیکٹری کے باہر سے ایک دوسرا کتا، جو بظاہر آوارہ اور دبلا پتلا تھا، منہ میں گوشت کی ایک بڑی بوٹی دبائے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ اعظم خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس دوسرے کتے نے وہ بوٹی اس زخمی کتے کے سامنے رکھ دی اور خود ایک طرف کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا، مگر اعظم خان کے سرد دل میں اب بھی کئی سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ دن ڈھلنے لگا تو اعظم خان نے اپنا تمام کام چھوڑ دیا اور ایک چھپے ہوئے مقام سے اس منظر کا دوبارہ مشاہدہ کرنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت جب سورج کی آخری کرنیں گودام کی چھت سے رخصت ہو رہی تھیں، وہی آوارہ کتا دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار اس کے منہ میں روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ اس نے نہایت آہستگی اور ممتا جیسی نرمی سے وہ ٹکڑا زخمی کتے کے قریب رکھا۔ زخمی کتا، جو درد کی شدت سے نہا رہا تھا، اسے کھانے کے لیے سر بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ تب اعظم خان نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کے رینگتے ہوئے خیالات کو ساکت کر دیا۔ اس تندرست کتے نے روٹی کے ٹکڑے کو اپنے دانتوں سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اپنی زبان سے اس زخمی کتے کے منہ کو سہلایا، جیسے اسے کھانے کی ترغیب دے رہا ہو۔ جب تک زخمی کتے نے اپنا پیٹ نہیں بھر لیا، وہ دوسرا کتا وہیں ساکن کھڑا پہرا دیتا رہا۔ اعظم خان کے لیے یہ محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سبق تھا جس نے اس کے 30 سالہ کاروباری تجربے کو ردی کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اللہ ایک بے زبان، معذور اور لاچار جانور کو ایک دوسرے کتے کے ذریعے رزق پہنچا سکتا ہے، تو کیا وہ اشرف المخلوقات کو تنہا چھوڑ دے گا؟ یہیں سے اعظم خان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اس نے اس واقعے کو خدا کی نشانی سمجھ لیا، مگر اس کی تفہیم ادھوری تھی۔ اس نے فیکٹری کا کام اپنے بیٹوں کے حوالے کیا اور خود ایک گوشہ نشین بن گیا۔ اس نے فیکٹری کے ایک حصے میں مصلی بچھا لیا اور سارا وقت تسبیح و مناجات میں گزارنے لگا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اب وہ صرف خالق پر بھروسہ کرے گا اور دنیا کی بھاگ دوڑ اسے رزق نہیں بلکہ اللہ سے دور کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت ایک صوفی باصفا کے طور پر پھیلنے لگی۔ لوگ اس کے پاس دعاؤں کے لیے آنے لگے۔ وہ اسے ایک پہنچا ہوا بزرگ سمجھنے لگے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا تھا۔ اعظم خان اب گھنٹوں رزق کی بے ثباتی پر تقریریں کرتا اور اس کتے کی مثال دیتا جو بغیر حرکت کیے کھانا پاتا تھا۔ وہ خود کو اس زخمی کتے کی جگہ تصور کرنے لگا تھا جس سے اللہ بن مانگے سب کچھ دے رہا تھا۔ لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ اس کہانی کا اصل ہیرو وہ زخمی کتا نہیں، بلکہ وہ دوسرا کتا تھا۔ ایک شام جب اعظم خان اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے بیچ بیٹھا رزق کی تقسیم اور قناعت پر درس دے رہا تھا، محفل کے آخری کونے میں بیٹھا ایک نوجوان طالب علم خاموشی سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔
اس نوجوان کی آنکھوں میں وہ عقیدت نہیں تھی جو باقیوں کے چہروں پر عیاں تھی، بلکہ وہاں ایک چھپتا ہوا سوال تھا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور نہایت نرم لہجے میں پوچھا، جناب، آپ نے اس واقعے سے یہ سبق تو پا لیا کہ اللہ معذوروں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ اللہ آپ کو اس زخمی کتے کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اعظم خان کے ہاتھ میں تسبیح رک گئی اور محفل میں سناٹا چھا گیا۔ نوجوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اس کتے کی پیروی کی جو زمین پر پڑا دوسروں کے ٹکڑوں کا منتظر تھا، مگر آپ نے اس دوسرے کتے جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کی جو خود تندرست تھا، دوڑ دھوپ کرتا تھا اور اپنے رزق میں سے کسی بے بس کا حصہ نکالتا تھا؟ آپ نے زخمی کتے کا توکل تو اپنا لیا، مگر اس دوسرے کتے کا اصرار اور ہمت کیوں بھول گئے؟ یہ سوال ایک تازیانے کی طرح اعظم خان کے ضمیر پر لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے توکل کے نام پر دراصل اپنی کاہلی اور فرار کو چھپایا تھا۔ اس نے دینے والا ہاتھ بننے کے بجائے لینے والا ہاتھ بننے کو تصوف سمجھ لیا تھا۔ نوجوان کے ان الفاظ نے تصوف اور دنیا داری کی اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اعظم خان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اصل بندگی مسلح پر بیٹھ کر معجزوں کا انتظار کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کا وہ تندرست اور متحرک حصہ بننا ہے جو دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ بن سکے۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی تسبیح اٹھائی، مسلح لپیٹا اور دوبارہ فیکٹری کے نظم و نسق میں جٹ گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتا تھا، مگر اس بار مقصد صرف دولت جمع کرنا نہیں، بلکہ ان سینکڑوں خاندانوں کا سہارا بننا تھا جن کا رزق اس کی فیکٹری سے جڑا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور بہترین توکل وہ ہے جو انسان کو دوسرے کا دستے نگر بنانے کے بجائے دوسرے کا مددگار بنا دے۔